بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، انسان جن بھی خیالات سے متاثر ہوتا ہے، جن بھی افکار سے تعلق رکھتا ہے، ان کو اپنی عملی زندگی میں، اپنی تہذیب میں، اپنی معاشرت میں، اپنے کلچر میں نمایاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی معاملہ اس کے مذہبی رجحانات میں بھی ہوتا ہے۔ مذاہب خواہ انسانوں نے بنائے ہوں یا خدا کا مقرر کردہ دین ہو، دونوں میں انسان کی اس فطری خواہش کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی سے مراسم یا ریچولز وجود میں آتے ہیں۔ بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں ہمارے لیے وہ تمام ریچولز اور مراسم عبادت مقرر کر دی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بطور مسلمان ہم اپنے پروردگار کے اذن پر محض لبیک کہتے ہوئے ان مراسم کی ادائیگی کرتے ہیں یا ان کی حقیقت، ان کے مقصد، ان کی غرض و غایت سے بھی واقف ہیں؟ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ان تمام مراسم عبودیت میں انسان جب عمل کرنے کے لیے سرگرداں ہوتا ہے تو اس کے پس منظر میں وہ کیا فکر ہے جو کار فرما ہونی چاہیے۔ ذی الحجہ کی ابتدا ہو چکی ہے، لیکن بدقسمتی سے وبا کے ایام میں اس سال مسلمان عالمی سطح پر حج میں شریک نہیں ہو سکتے۔ صدیوں سے ادا کیے جانے والے اس فریضے میں یہ انقطاع غالباً انسانوں کو یہ موقع دیتا ہے کہ خلوت میں ٹھہر کر اس کی حقیقت پر غور کریں۔ ہم آج یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ یہ جاننے کے لیے کہ حج کے اس فریضے کا مقصد کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس سے گزار کر خالق بندے میں کیا چیزیں پیدا کرنا چاہتا ہے اور ان میں ادا کیے جانے والے مناسک کی حقیقت کیا ہے، یہ تمام چیزیں جانیں گے ہم اس پروگرام میں۔ بہت شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب سے پہلا سوال، بنیادی سوال، ہم یہ کہتے ہیں کہ خالق بے نیاز ہے، خالق کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر خالق نے ہمارے لیے یہ عبادات، یہ رسوم، یہ ادائیگیاں، یہ قانونی پابندیاں کیوں لگا دی ہیں؟ یعنی خالق کے پیش نظر کیا ہے ہماری عبادت سے، وہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے، یہ عبادت کیا چیز ہے؟ اس دنیا میں انسان کی حیثیت سے ہم جب مختلف روابط پیدا کرتے ہیں، تعلقات پیدا کرتے ہیں، تو یہی تعلقات اصل میں حسن معاشرت پر نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ یہی تعلقات ہمارے باطن کا رابطہ ہمارے دوسرے ابناء و ناؤ کے ساتھ کرتے ہیں۔ انہی کے نتیجے میں ہم جو کچھ اندر محسوس کرتے ہیں اس کو شعور دیگر میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو روابط اور تعلقات تو ہمارا باطن ہے، یہ خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ہمیں جس طرح بنایا ہے، ہمارے اندر یہ سارے داعیات ودیت کر دیے گئے ہیں۔ میں فطری طور پر اپنی ماں کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، میں اپنے اعزاء اقربا سے محبت رکھتا ہوں، اپنی اولاد سے محبت رکھتا ہوں، اپنے دوستوں سے ایک تعلق محسوس کرتا ہوں۔ میرے یہ تمام تعلقات میرے اس اخلاقی وجود کی تشکیل کرتے ہیں جو میرا اصل حسن ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ اگر آپ انسان کو حیوانات سے ممتاز دیکھنا چاہتے ہیں تو تین ہی پہلوؤں سے دیکھیں گے۔ وہ ایک عقلی وجود ہے، اس کے اندر ایک بڑی غیر معمولی حصے جمالیات ہیں، وہ ایک اخلاقی وجود رکھتا ہے۔ میرے اندر کا حادثہ اخلاقی جب مجھے دوسروں کے ساتھ تعلق کی طرف مائل کرتا ہے تو آپ سے آپ کچھ رسوم، آداب وجود میں آ جاتے ہیں۔ یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ میرے اوپر خارج سے ایک چیز لاد دی گئی ہے، یہ میرے باطن کا ظہور ہے، میرے باطن کا عرض ہے۔ میں جب کسی کے ساتھ ملتا ہوں تو آپ غور کر کے دیکھیں، یا میں کچھ الفاظ کا تبادلہ کروں گا اور یا میں کچھ اعمال ظاہر کروں گا۔ یعنی میں کسی سے معانقہ کروں گا، میں کسی سے مصافحہ کروں گا۔ اسی طرح سے بہت سی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کے گال پر بوسہ دیتے ہیں۔ مختلف قوموں میں مختلف روایات ہیں، ملنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہم اپنی ماں کے پاس بیٹھتے ہیں تو اپنے باطنی جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اس کے لیے بھی بعض اعمال وجود میں آ جاتے ہیں۔ اصل میں ہم جب اس دنیا کے اندر جی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ماں نظر آتی ہے، باپ نظر آتا ہے، اعزاء نظر آتے ہیں، اقربا نظر آتے ہیں، دوست نظر آتے ہیں، دنیا نظر آتی ہے، قومیں نظر آتی ہیں، یہ سب کچھ نظر آتا ہے، خدا نظر نہیں آتا۔ آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارا خالق ہی سب سے بڑا رشتہ ہے۔ یعنی خالق اور مخلوق کے رشتے سے بڑا رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جس نے ہمیں وجود بخشا ہے، جس نے ہمیں یہ شعور دیا ہے، جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، جس نے ہمارے ساتھ کچھ وعدے کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس رشتے کو جب آپ پہچان لیتے ہیں تو یہ گویا آپ کی معرفت کی ابتدا ہے۔
جس وقت یہ رشتہ آپ پر واضح ہو جاتا ہے تو جس طرح آپ کے باطن میں اپنے دوسرے رشتوں کے ساتھ تعلق کے اظہار کے داعیات پیدا ہوتے ہیں، آپ کے اندر اس رشتے کے ساتھ تعلق کے اظہار کے بھی داعیات آپ سے آپ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ داعیات اتنے قوی ہیں کہ جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت میسر نہیں آتی تو وہ خود پوجا کے اور پرستش کے آداب وجود میں لانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اتنے قوی ہیں، انسان کی پوری تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے، یہاں تک کہ جب انسان خدا کو نہیں مانتا تو ان کی جگہ دوسروں کو لے آتا ہے، یعنی وہ اداکاروں کو لے آئے گا، وہ کھلاڑیوں کو لے آئے گا، وہ قومی رہنماؤں کو لے آئے گا، وہ اپنے ہیرو بنا کے لے آئے گا۔ انسان کے اندر یہ جذبہ اور داعیہ موجود ہے، تو اس جذبے اور داعیے کا اظہار الفاظ میں بھی ہوگا اور اس کا اظہار اعمال میں بھی ہوگا۔ یہ جو عبادات یا مراسم عبودیت مقرر کیے گئے ہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے اظہار کے آداب ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس میں افراط و تفریط میں جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پر جب یہ احساس طاری ہوتا ہے کہ وہ تو ایک بالکل حقیر مخلوق ہے، اس کائنات کا خالق، بہت بڑی طاقت، اس کی شوکت، اس کی شان، اس کی عظمت، یہ کیا حیثیت رکھتا ہے، تو ایسے آداب اختیار کر لیتا ہے یا ایسے مراسم اختیار کر لیتے ہیں جو خود شرف انسانیت کی توہین بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم مختلف مذاہب میں ان کو دیکھتے ہیں، اس میں حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے، کہیں رہبانیت وجود میں آ گئی، جنگلوں میں چلے گئے، تپسیا کرنے کے لیے بیٹھ گئے، درونی آپ نے دبا لی۔ تو انسان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ اپنے رب کو پانے کے لیے، اس کی معرفت کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرنے کے لیے، اس کی ذات کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنے کے لیے اپنے باطن میں جو داعیہ رکھتا ہے اس کا لازماً ظہور ہوگا۔ اگر وہ صحیح فطرت پر ہے تو یہ ممکن نہیں کہ اس کا ظہور نہ ہو، ظہور ہوگا تو کچھ مراسم میں تبدیل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت جب بھی دی ہے اس میں ایک بڑا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جن چیزوں کو خود طے کرنے میں غلطی کھا سکتا ہے ان میں اس کی رہنمائی کر دی جائے۔ تو تمام عبادات جس طرح کہ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے۔ نماز کیا ہے؟ میرے اندر ایک معبود کے تصور سے پرستش کے داعیات پیدا ہوتے ہیں، پوجا کے داعیات پیدا ہوتے ہیں، نماز پرستش ہے۔ روزہ کیا ہے؟ میں جب یہ مان لیتا ہوں کہ میرا ایک خالق ہے، میرا ایک معبود ہے اور وہ اس عالم کا بادشاہ ہے، خلق بھی اس کا ہے اور امر بھی اس کا ہے، تو پھر میں اپنی ساری زندگی کو اس کے حکم کے تابع کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے اطاعت کا تعلق وجود میں آتا ہے، روزہ اس کا اظہار ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر اگر میرے خالق کی طرف سے کبھی مجھے بلایا جائے کہ میں اس کے دین کی خدمت کے لیے، اس کی کسی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں تو یہ نظر کا داعیہ ہے، اپنی جان نظر کر دینا، اپنا مال نظر کر دینا۔ ہم کہتے ہیں، مائیں کہتی ہیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ میں تمہارے صدقے جاؤں، یہ کیا ہے؟ اپنے وجود کو گویا نظر کے طور پر پیش کر دینا۔ تو نظر مال کی بھی ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، جان کی بھی ہوتی ہے۔ مال کی نظر زکوٰۃ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جان کی نظر عمرہ، حج، ان عبادات کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی تین بنیادیں ہیں، پرستش، اطاعت، حمیت و حمایت۔ پہلی چیز سے نماز وجود میں آتی ہے، دوسری سے روزہ وجود میں آتا ہے اور تیسری سے زکوٰۃ اور حج و عمرہ وجود میں آتے ہیں۔ اس میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مذاہب کو نہیں مانتے یا جنہوں نے اپنے مذاہب تشکیل دیے ہیں انہوں نے خود سے کچھ مراسم عبودیت بنا لی ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر، اور اسلام چونکہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اللہ نے مقرر کر دی ہیں۔ تو ہم نے پہلے بھی اس پہ گفتگو کی تھی، فطرت اور وحی کی جو ضرورت ہوتی ہے، اس پس منظر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر خدا اس معاملے کو بھی انسان کی فطرت پہ چھوڑ دیتا اور انسان جو سلیم الفطرت تھے وہ اپنے اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے کچھ ریچولز بنا لیتے، کیا وجہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے نمازیں مقرر کر دیں، ان کے اوقات مقرر کر دیے، ان کے اذکار مقرر کر دیے، یہاں روزہ ہے، وہاں حج ہے، یہاں زکوٰۃ کا نصاب ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ افراط و تفریط، یعنی انسان کے ساتھ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک توازن کے ساتھ کسی کام کو کر سکے۔ یعنی ایک شخص آپ کو درس دے گا اور وہ آپ پر یہ بات واضح کر دے گا کہ یہ تم کیا جد و جہد کر رہے ہو، کیا معیشت کے لیے تگ و دو کر رہے ہو، کہاں دکانوں پر بیٹھ رہے ہو، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس میں تو صرف عبادت ہی کرنی چاہیے۔ آپ فرمائیے کیا ہوا؟ یعنی پورا توازن بالکل درم برم ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ کتنے مذاہب ہیں اس وقت بھی، یعنی جو انسان نے
بنائے ہیں یا انسان نے اپنی تعویلات سے جن کو ایک دوسری صورت دے دی ہے، ان مذاہب میں آپ کو رہبانیت نظر آئے گی۔ یعنی لوگوں کے لیے آئیڈیل یہی ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح زینتوں کے معاملے میں غلط رویہ پیدا ہو جائے گا۔ عبادات کے جو مراسم ہوں گے ان میں بعض اوقات ایسی چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں کہ آپ بالکل ششدر رہ جاتے ہیں کہ انسان یہ بھی کر سکتا ہے، یعنی اپنے آپ کو زخمی کر لینا، بہت سی ایسی چیزیں اپنے جسم کو مشقت دینے کے لیے انجام دینا جن کو دیکھنے کے بعد آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ملیشیا میں ہوتے تھے تو وہاں پر ایک مندر کی زیارت کرنے والے لوگ کس طرح اپنے پورے جسم کے ساتھ کچھ چیزوں کو لٹکا کر سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جب آپ دوسرے مذاہب کی عبادات کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑھ کر اللہ کی رہنمائی کی ضرورت اس معاملے میں تھی۔ کہا کہ صحیح توازن ہو، اوقات مقرر ہوں، کتنا حصہ اس کے لیے ہے وہ بالکل طے ہو، انسان اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ مقصد کہیں بالکل فوت ہو کر نہ رہ جائے، یعنی یا وہ چھوڑ بیٹھے گا ان سب چیزوں کو تو خدا سے غیر متعلق ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، نماز کے بارے میں کہا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام کرو۔ اب یاد کو قائم رکھنے کی ضرورت پر گفتگو شروع ہو جائے گی۔ بعض مفکر کے قسم کے لوگ یہ فرمائیں گے کہ ہم تو کرسی پر بیٹھے ہوئے خدا کو یاد کر لیتے ہیں، آخر اس کے لیے عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ اور بعض لوگ دوسری انتہا پر پہنچ جائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑو اور کسی خلوت میں جا کے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد دنیا میں کسی سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ہوتے ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ بعض صحابہ کرام نے آ کر یہ کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے ہر روز روزہ رکھنا چاہیے، میں تو سمجھتا ہوں مجھے ساری رات عبادت کرنی چاہیے۔ بعض لوگ اپنی بیویوں تک کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کو تنبیہ فرمائی۔ تو اس وجہ سے یہ تو سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی کہ اس دنیا کے تعلقات میں تو ہم توازن پیدا کر لیتے ہیں کسی حد تک، ماں کے تعلقات، باپ کے تعلقات، دوستوں کے، اس میں بھی دیکھیے کہ عدم توازن کی مثالیں سامنے آتی ہیں۔ بعض اوقات آدمی اپنی ماں کی طرف مائل ہوگا، بیوی کے حقوق تلف کر ڈالے گا، باپ کی طرف مائل ہوگا، ماں کو نظر انداز کر دے گا، ماں باپ کو چھوڑ کر بعض اوقات دوستوں ہی کے لیے زندگی وقف کر ڈالے گا۔ تو یہ جو عدم توازن انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس میں اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ انسان کی فطرت داعیات پیدا کرتی ہے، اس کے بعد وہ جو کچھ بھی نظام اپنے لیے بناتا ہے وہ پھر ٹرائل اور ایرر سے گزرتا ہے۔ برسوں لگتے ہیں کہ انسان کسی متوازن جگہ پر آ سکے۔ توازن اصل میں اللہ کا مقصود ہے۔ فرمایا ہے یہ کہ میں نے اس دنیا میں ایک میزان اور ترازو رکھ دی ہے اور تمہارے لیے بھی اس میں یہ تعلیم ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ کی ٹھہرائی ہوئی اس میزان میں طغیان پیدا نہ کرو، یعنی اس کے اندر وہ توازن ملحوظ رکھو جس پر اس کائنات کو بنایا گیا ہے۔ ساری شریعت کی رہنمائی ہمارے فطرت کے داعیات کے نتیجے میں جو کچھ ہم کریں گے اس کو متوازن، اس کو درست، اس کو صحیح مقصد کے ساتھ وابستہ رکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال ہم سب جدید ذہن کے لوگ اٹھاتے ہیں تصور عبادت پہ، اسلام پر بالخصوص، وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیں یہ تو مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مراسم طے کر دیے، انسان افراط و تفریط کرتا تھا، لیکن اس کے بعد خدا کی جو کتاب ہے، خدا کے جو پیغمبر ہیں، وہ لوگوں کو متنبہ بھی کرتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں، اگر تم نے یہ نہ کیا، مثلا نمازوں کے بارے میں آتا ہے، روزوں کے بارے میں آتا ہے، حج کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی اس حالت میں مر گیا، استطاعت ہوئی، تو سوال یہ پوچھا جاتا ہے، یا ایک جو اعتراض جدید ذہن کے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ پھر عبادت کا پورا تصور تو اصل میں خوف اور سزا کے اندیشے سے پیدا کیا جا رہا ہے، تو ایک انسان دل سے کیسے خدا کے سامنے احترام کے جذبات کا اظہار کرے گا؟ ایسے ہی ہے کہ میرے والد صاحب کہیں اگر ماں کا احترام نہیں کیا تو مار پٹے گی، تو پھر تو میں احترام کروں گا نا مجبوری میں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں آپ اسی طریقے پہ بات کرتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے ماں باپ کا آج احترام نہیں کرو گے، کل اس کے نتائج خود دنیا میں بھگت لو گے، تو یہ نتائج کا بیان ہے۔ یعنی انسان جب اپنے تعلقات کا اظہار کرتا ہے یا اپنے تصورات کو عملی صورت دیتا ہے تو اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کے اندر عبادت کا داعیہ پیدا ہوتا ہے اور پھر خود اس کائنات کا پروردگار آپ کے لیے اس کے مراسم مقرر کر دیتا ہے تو اب یہ خدا کا حکم بن جاتا ہے۔ اس سے بے نیازی برتنا، اس سے اعراض برتنا، یہ گویا اب خدا سے اعراض برتنا ہے، خدا سے بے نیاز ہونا ہے۔
اس لیے کہ اس دنیا کے اندر میرے تعلق کے اظہار کے یہ آداب وہ خود اس خالق کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ میرے اپنے اندر کے داعیات میں نے عرض کیا کہ افراط بھی ہو سکتی تھی، تفریط بھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ٹھیک میری شخصیت اور فطرت کو سامنے رکھ کے ان مراسم کو متعین کر دیا تو اب وہ اللہ کا حکم بن گئے ہیں۔ اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر خدا کے حکم سے اعراض کرو گے، حاضری سے گریز کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تحقیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمرد اور سرکشی کا اظہار ہے۔ یہ اس خالق کے مقابلے میں جس نے تمہیں بنایا ہے اس کی نعمتوں کا شکر گزار ہونے کی بجائے کفران نعمت ہے۔ تو یہ گویا انسان کو اس کے بدیہی اور منطقی نتائج کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ ساری دنیا کا نظم اسی اصول پر چلتا ہے۔ اگر آج آپ اپنے بچے کو یہ بتانا چھوڑ دیں کہ اگر تم اسکول نہیں جاؤ گے، پڑھو گے نہیں، تعلیم نہیں پاؤ گے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے، تو پھر وہ اطمینان کے ساتھ یہ کہے گا کہ اس وقت تو کھلونے ہی میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی ایک ذمہ دارانہ احساس کے ساتھ بسر ہوتی ہے۔ یہ ذمہ دارانہ احساس موجودہ دنیا سے متعلق ہو تو کسی کے ماتھے پر، کسی کی زمین پر شکن نہیں آتی، لیکن جس وقت یہ خدا کے حوالے سے زیر بحث آتا ہے تو اصل میں آپ دیکھیے کہ جو لوگ اس کی تحقیر کرتے ہیں وہ حقیقت میں خدا کے ساتھ اس تعلق کو محسوس ہی نہیں کرتے، ورنہ تو سب سے بڑا تعلق یہ ہے۔ وہ ماں کے بارے میں یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، باپ کے بارے میں یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن خدا کے معاملے میں نہ صرف یہ کہ یہ بات سنیں گے بلکہ بعض اوقات استہزاء اور استخفاف کا موضوع بنا لیں گے۔ یہ انسان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے خالق کو یا تو پہچانتا نہیں ہے، اور اگر پہچانتا ہے تو اس کا حق ادا کرنے کو خوشی کے ساتھ تیار نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز تو دنیا میں کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا اظہار ہے جیسے آپ نے فرمایا، لیکن کچھ عبادات ہیں جو خدا کے معبد، خدا کے گھر کے ساتھ متعلق کر دی گئی ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ایک جگہ اپنا گھر بنائے یا اس کو اپنی علامت کے طور پہ پیش کرے؟ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ ہم بن دیکھے خدا کو مانیں گے، ہم مانتے ہیں، ہم امریکہ میں بھی نماز پڑھتے ہیں، پاکستان میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خطہ ارض ہے، وہاں پر ایک کیوبک سی عمارت بنا دی گئی ہے اور کہا جاتا ہے یہ خدا کا گھر ہے اور یہاں جا کر اب کچھ چیزیں ہوں گی۔ سوال میرا یہ ہے کہ خدا کا یہ گھر دنیا میں بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ انسان کی فطرت ہے، اس کا ہی لحاظ رکھا گیا ہے اس میں۔ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے کسی محسوس تاثر کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، ایک نفسیاتی وجود ہے، وہ اپنی ذات میں محض کوئی عقلی وجود نہیں ہے، یعنی اس کے جذبات ہیں، اس کی خواہشات ہیں، اس کے تعلقات کی اپنی بعض ندرتیں ہیں۔ بہت بڑے فلسفی، خاص طور پر موجودیت بدن فلسفی، وہ تو انسان کے باطن میں اتر کر اس کا تجزیہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ میری ساری دنیا تو میرے اندر موجود ہے، یعنی یہ منطقی اور معروضی دنیا نہیں ہے، اس منطقی اور معروضی تعلقات سے بہت ماورا میرے جذبات کی دنیا ہے، احساسات کی دنیا ہے، وہ میرے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بعض چیزوں کا اہتمام ناگزیر ہے۔ ہم روزانہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ جس وقت آپ اپنے محلے میں ایک مسجد بناتے ہیں، یعنی آپ یہ طے کرتے ہیں کہ مسجد کیا ہے، یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، ایک معبد تعمیر کرتے ہیں، معبد میں جانا، حاضر ہونا، وہاں جا کے بیٹھنا انسان کی نفسیات پر جو اثر ڈالتا ہے یہ صرف وہی لوگ جانتے ہیں کہ جو پابندی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ایک معبد جس طرح کی کشش اپنے اندر رکھتا ہے، جس طرح کا ایک جذباتی تعلق اس سے پیدا ہوتا ہے، جو اس سے ایک فضا بنتی ہے، وہ میری پوری نفسیات کا احاطہ کر لیتی ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ جو محلے میں ہم ایک معبد بناتے ہیں یا مسجد بناتے ہیں وہ میری نفسیات کو اس حد تک متاثر کرتی ہے۔ تو جب مجھے یہ بتایا جاتا ہے اور بچپن ہی سے بتا دیا جاتا ہے کہ اس دنیا میں ایک اللہ کے اپنے حکم پر بنائی گئی مسجد ہے، وہ بھی مسجد ہے، یعنی بیت اللہ، اللہ کا گھر، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اس کو بھی اسی معنی میں اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے۔ عربیت کے لحاظ سے دیکھیے تو گویا ایک مضاف مقدر ہے اس کے اندر، وہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے، تو اس کو اس لیے مسجد حرام کہا گیا ہے، یعنی ایک مسجد بنائی گئی جس میں لوگ آئیں گے، عبادت کریں گے اور ساری دنیا سے سفر کر کے آئیں گے۔ اب دیکھیے کہ آپ جب مسجد کے لیے گھر سے نکلتے ہیں
اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ہر قدم پر کیا احساسات ہوتے ہیں، جا کے آپ ایک کونے میں بیٹھتے ہیں تو وہاں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، امام کھڑا ہوتا ہے، ایک فضا ہوتی ہے جس میں تکبیر کہی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، یہ سب چیزیں آپ کے پورے وجود پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جس وقت آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے جانا ہے اور کوئی ایک جگہ ہے جس کے پاس جانا ہے اور وہاں میرے اوپر اللہ کے انوار آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے تعلق کا اظہار ہوگا، تو آپ کے جذبات و احساسات کی دنیا ہی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو اگر آپ بالکل مجرد منطقی وجود کے طور پر دیکھتے ہیں تو پھر تو شاید ضرورت نہیں رہتی، لیکن اگر وہ فی الواقع اپنے اندر جذبات بھی رکھتا ہے، احساسات بھی رکھتا ہے، اس کے تصورات اور تخیلات کی دنیا بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کا پورا وجود تعلق کے اظہار کی محسوس صورتوں کو بھی چاہتا ہے، تو پھر یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک مسجد کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دے کے یہ کہا کہ اب اعلان کر دیا جائے لوگوں میں کہ وہ اس کی طرف آئیں، خواہ وہ دبلی اونٹنیوں پر سوار ہوں، خواہ اس کے نتیجے میں راستے پٹ جائیں، وہ آئیں اور لبیک لبیک کہتے ہوئے آئیں۔ تو اس سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اگر حج کرنے کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں، جس وقت آدمی احرام باندھ لیتا ہے، جس وقت وہ میقات کی طرف بڑھتا ہے، وہ جذبات، وہ احساسات، وہ خدا کے ساتھ ایک تعلق، اس کا ایسا غلبہ ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ عام حالات میں آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو انسان کے نفسیاتی وجود کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کے یہ نہایت شاندار اہتمام کیا گیا۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی جو تعمیر ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی، تو سوال یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا احساس رکھنا تھا انسان کے اس نفسیاتی جذبات اور ان کے اندر جو تعلق کا اظہار ہے، تو پھر یہ یوں کیوں نہیں ہوا کہ دنیا جب بنی تھی آدم علیہ السلام کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک جگہ بنائیں اور پوری انسانیت اس طرف جائے؟ یہ سوال اس پس منظر میں بھی اٹھ رہا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک خاص قوم، ایک خاص جگہ کو یہ برتری دی گئی کہ وہیں پر گھر تعمیر ہو، اور تعمیر بھی اتنی دیر بعد ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں تو آپ محققین کی چیزیں پڑھیے، امام حمید الدین فراہی نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ گھر تو قدیم گھر ہے۔ خود قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں جو پہلی عبادت گاہ بنائی گئی وہ یہ ہے، سیدنا ابراہیم نے اس کی تعمیر نو کی ہے۔ چنانچہ یہ بتایا ہے امام فراہی نے کہ یہ جو آپ کے پاس حجر اسود ہے یہ در حقیقت پرانی تعمیر کا ایک بچا ہوا پتھر ہے، جس کو ایک خاص مقصد کے لیے کونے میں نصب کر دیا گیا، اور پرانی تعمیر ہی کو دریافت کیا گیا تھا زمین کھود کر، اور اسی تعمیر کو دوبارہ یہ صورت دی گئی۔ تو یہ ساری بات ایسے ہی ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ سیدنا ابراہیم نے پہلی مرتبہ بنایا، انہوں نے اس کی تعمیر نو کی ہے، اس کو زندہ کیا ہے۔ شرک میں مبتلا ہونے کے بعد قومیں مختلف جگہوں پر بکھر گئی تھیں اور یہ خدا کا گھر گویا بے آباد ہو گیا تھا، تو انہوں نے اس کو دوبارہ آباد کیا۔ ٹھیک، اچھا صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو خطہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جزیرہ نما عرب، جہاں پر یہ خدا کا گھر بیت اللہ موجود ہے، اس خطے کے انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی جغرافی لحاظ سے دیکھا کہ یہ دنیا کا سینٹر ہے، یا کوئی اور خدا کا قانون، اسکیم، کوئی حکمت ہے جس کے تحت یہ جگہ ایسی خاص کی گئی ہے خدا کے گھر کے لیے؟ بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ جو قدیم دنیا تھی اس میں اس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، اور اس میں کوئی اور اٹریکشن نہیں تھی، یعنی ایک بے آب و گیا دنیا جس میں آپ یہ نہیں ہے کہ سیر کرنے کے لیے چلے جائیں گے، تفریح کرنے کے لیے چلے جائیں گے، باغ و بہار دیکھنے کے لیے چلے جائیں گے، نہریں اور ندیاں دیکھنے کے لیے چلے جائیں گے، یعنی ایک بے آب و گیا سرزمین کے اوپر کہا ہے نا قرآن مجید نے، یعنی وادن غیر ذی زر، جس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو وہاں اللہ نے اپنے گھر کا انتخاب کر لیا کہ بندہ تمام دوسری چیزوں سے قطع نظر کر کے صرف اس آواز پر اس گھر کی طرف آئے کہ لبیک اللہم لبیک۔ صاحب جب یہ گھر تعمیر ہو گیا، اور ہم یہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اب اس گھر کی تعمیر، یا جو انہوں نے تعمیر نو کی، اس کے بعد ان کو وہ مناسک سکھا دے جو حج کے مناسک ہیں۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہی حج کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ اس بیت اللہ کے ساتھ جو خود خاص ریچولز کی ابتدا کی گئی ہے اس کا کیا پس منظر ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس جو اس وقت تاریخ ہے وہ بڑی حد تک سیدنا ابراہیم سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کیا معاملہ تھا، اس وقت اس گھر کی زیارت کے آداب کیا تھے، وہ ماضی کا حصہ بن گئے، اس کی کوئی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر نو کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اب اس کے آداب کیا ہوں گے، اس کے مراسم عبودیت کیا ہوں گے، یہاں ہم آ کے کیا کریں گے، یہ آپ سکھائیں۔ اور یہ بالکل واضح ہے اس دعا سے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کے کچھ مناسک ہیں،
یعنی انہیں معلوم ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، وہاں نماز پڑھتے، نماز تو وہ پڑھتے ہی تھے، تو انہوں نے خاص طور پر یہ درخواست اس لیے کی کہ وہ اس بازی کی تاریخ سے واقف ہے، لیکن چونکہ ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے، لوگ اس سے واقف نہیں رہے ہیں، وہ ایک چیز کو زندہ کر رہے ہیں جس کو آپ تجدید کہتے ہیں، تو اس میں یہ ناگزیر ہوا کہ وہ اللہ ہی سے درخواست کریں کہ یہ مناسک ان کو بتائے جائیں۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ سب چیزیں بھی اللہ ہی نے بتائی ہیں۔ اسی طریقے سے عمرہ و حج کے مناسک بھی اللہ ہی نے بتائے۔ اچھا ہم صاحب، یہ جو عمرہ اور حج ہے، جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس مابت کے ساتھ خاص ہے، عمرہ پورا سال کیا جا سکتا ہے، حج کے مخصوص ایام ہیں، سوال میرا یہ ہے کہ اس کی شریعت، اس کا قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، پوری امت میں جاری ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان بالعموم جب عبادت ادا کرتے ہیں تو وہ ایک قانونی حکم، خدا کی منشا ہے، اس کی یافت میں اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تصور کیسے پیدا ہوا آپ کے ذہن میں؟ آپ نے اپنی کتاب میں بھی بتایا کہ یہ جتنے مراسم عبودیت ہیں یہ اصل میں سمبولک اظہار ہے، ان کے پیچھے ایک حقیقت ہے، تو یہ تصور پیدا کیسے ہوا اور وہ کیا میتھڈالوجی ہے جس کے ذریعے ہم ان مراسم عبودیت کی حقیقت کو دریافت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ الہامی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو آپ کو مراسم عبودیت کی حقیقت کے بارے میں اشارات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جیسے ہی نماز کا حکم سیدنا موسیٰ کو دیا گیا علیہ السلام، تو یہ کہا گیا کہ اقم الصلاۃ لذکری، تو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قدیم صحائف میں بعض چیزوں کی تفصیلات کر دی گئی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی دوسرا پیغمبر کسی موقع پر کسی چیز کو بیان کر دیتا ہے۔ ایسے ہی آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کی حقیقت اتنی بدیہی ہوتی ہے کہ اس کے لیے آپ کو کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی، دیکھتے ہی آپ متعین کر لیتے ہیں کہ اس کی حقیقت یہ ہے۔ اب مثلا میں جب نماز پڑھتا ہوں، اس میں سجدہ ریز ہو جاتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، تو یہ پرستش ہے، میں اللہ کی عظمت کا اعتراف کر رہا ہوں، یہ کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایک چیز کو دیکھتے ہی آپ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ انسان بینا پیدا ہوا ہے، اس کی فطرت میں بہت سی چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، وہ ان کو سمجھتا ہی نہیں ہے، ان کے اندر اتر کر علوم پیدا کر لیتا ہے۔ تو یہاں تو بہت تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج و عمرہ ہے، ان کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ بہت سے اشارات خود قرآن مجید میں موجود ہیں، بعض اشارات پرانے صحائف میں موجود ہیں، بائبل میں آپ کو مل جاتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں کی طرف، بعض چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بعض چیزیں بالکل بدیہی ہیں، آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اچھا، یہ جو حج ہے یا عمرہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جس طرح نماز، روزہ متفرق عبادتیں ہیں، ان میں ایک ہی عبادت ہے جو طے کی گئی ہے، زکوٰۃ ہم نے دینی ہے، نصاب مقرر ہے، لیکن عمرہ اور حج کے اندر ایک کمبینیشن بن گیا ہے عبادات کا، مثلا اس میں طواف بھی ہے، اس میں قربانی بھی ہے، اس میں آپ نے ملا کر نماز بھی پڑھنی ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اللہ کی جو شریعت ہے اس کے اندر یہ جو عبادات ہیں یہ متفرق حیثیت میں بھی ہوتی ہیں اور کمبینیشن کی حیثیت میں بھی ہوتی ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ یہ عبادات کے اجزا بھی ہوتے ہیں۔ مثلا ہماری نماز ہے تو اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے، یہ ساری صورتیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے تعلق کے اظہار کے لیے اختیار کرنا چاہیں تو سب عبادت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں جب وہ مقامات آ جاتے تھے جن میں یا سجدے کا ذکر ہے یا اس کا حکم دیا گیا ہے یا اس کے بارے میں اعراض کی کوئی بات کہی گئی ہے تو سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ اسی طرح بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب کوئی نعمت پاتے ہیں تو سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں کہ جو جب جیت جاتے ہیں یا کوئی بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو زمین پر اپنی پیشانی رکھ دیتے ہیں۔ تو سجدہ اپنی ذات میں عبادت ہے، رکوع اپنی ذات میں عبادت ہے، قیام اپنی ذات میں عبادت ہے۔ آپ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر مناجات کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اپنی ذات میں عبادت ہے۔ بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیٹھے ہوئے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دو زانو بیٹھ جاتے ہیں اور بعض اوقات مناجات کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، تسبیحات کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب عبادت کی صورتیں ہیں۔ محض تسبیح کرنا، محض اللہ کو یاد کرنا، محض اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر کرنا، اچھے کلمات زبان سے ادا کرنا، بعض دعائیں کرنا، یہ سب عبادت ہے۔
دعا اپنی ذات میں عبادت ہے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کی، بیٹھنے کی، سونے کی، جاگنے کی کتنی دعائیں سکھائی ہیں، وہ سب کے سب عبادت ہیں. تو الفاظ کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ سارے اجزاء عبادت ہی ہیں. ان تمام کو جمع کر کے نماز بنا دی جاتی ہے. تو نماز بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ تنہا ایک عبادت ہے، بلکہ بہت سی عبادات کا مجموعہ ہے. آگے بڑھتے ہیں ہم سب. یہ عمرہ اور حج، جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مابعد کے ساتھ دو عبادات خاص کی ہوئی ہیں، جب ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں مذہبی لٹریچر کو کہ ان دو عبادات میں سے بالخصوص حج کا، اور ذی الحجہ کی چونکہ ابتدا ہے، حج آنے والا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تو ایک تصور جو بہت تفصیل سے کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ کہ حج دراصل مسلمانوں کی سیاسی اجتماعیت، ان کی شوکت، ان کے اتحاد اور ان کو قریب لانے کے لیے عالمی سطح پر ایک فروغ کا اجتماع بنا دیا گیا ہے. میں پہلا سوال جو حج سے متعلق آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم مناسک کے اندر جا کر تفصیلات میں دیکھیں گے اس کو. حج بنیادی طور پر ہے کیا؟ حج نظر کی تمثیل ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں نظر پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس دنیا میں کیا کشمکش برپا ہے، قرآن مجید نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اس میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں. پھر دنیوی احساس کا اتنا زیادہ غلبہ ہے کہ نماز پر بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اس میں کہیں ہمارے گنٹھیے کا علاج ہو جائے تو پھر کیا کہنے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ کی معرفت، اس کے نتیجے کے طور پر اس کی یاد، اپنے پورے وجود کو اس سے متعلق کرنا، یہ ہمارے یہاں ثانوی چیز بن چکی ہے. بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ عبادات کو استخفاف اور استہزاء کا نشانہ بنا لیتے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں یہ پوجا پاٹ کیا چیز ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو انسان کی حیثیت سے سمجھا ہی نہیں گیا. یہ آخری درجے کی جہالت ہے کہ آپ انسان کے جذباتی وجود کو نظر انداز کر دیں، اس کے نفسیاتی احساس کو نظر انداز کر دیں، اس کے باطن کی پوری شخصیت کو نظر انداز کر دیں اور چند ظاہری چیزوں پر اسے محدود کر لیں. میں اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں پکڑ لیتا ہوں، میں کھڑا ہوا اس کے پاؤں دباتا رہتا ہوں، میں اور بہت سی ایسی چیزیں اختیار کرتا ہوں. ان کو آپ منطق کی میزان میں تولیں گے، میرے پورے وجود کا تعلق پیدا ہوتا ہے. تو عبادات بھی بالکل اسی طرح ہے. یہ نظر کی تمثیل ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا. اس کا ایک پس منظر ہے. وہ پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب ہمیں بھیجا تو ایک واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو ایک باغ میں رکھا. مقصد یہ تھا کہ اس باغ میں رہتے ہوئے ان کی فطرت ان پر نمایاں ہو جائے. یہ کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہ یہ جان لیں. ان کو اگر امتحان کے لیے پیدا کیا گیا تو امتحان کس طرح کا ہوگا اس سے یہ واقف ہو جائیں. اس موقع پر انسان کے اندر چونکہ یہ دائیات موجود ہیں، قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی ہمارے اندر برائی کے دائیات بھی رکھے گئے ہیں اور بلائی کے دائیات بھی رکھے گئے ہیں. تو برائی اور بلائی کا شعور دے کر انسان کو وہاں ایک امتحان سے گزار دیا گیا. اس میں جنات میں سے شیطان کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنا بدلہ چکائے. یعنی اس کو چونکہ یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ انسان کے سامنے جھک جائے، اس کو بھی، اس کی پوری قوم کو بھی، فرشتوں کو بھی، لیکن ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور استکبار اختیار کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ قرار دے دیا. وہ اپنا بدلہ چکانے کے لیے آیا. اندر دائیات موجود تھے. اس نے آ کے یہ کوشش کی کہ جس چیز سے انہیں روکا گیا ہے وہ اس کی ترغیب دے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب اس دنیا کے اندر جب تم اس دفعہ اس کی ترغیب میں یہ کام کر بیٹھے ہو تو یہ ہمیشہ حملہ آور ہوتا رہے گا. یہ اب تمہارا دشمن بن کر رہے گا. خود اس نے درخواست کی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی جائے. تو میرا دشمن میرے اندر بھی موجود ہے، وہ میرا نفس اور اس کے دائیات ہیں. اور جنات میں سے شیاطین جن بھی اور شیاطین انس بھی، یہ سب کے سب بھی یہی خدمت انجام دیتے رہتے ہیں. تو شیطان کے خلاف جنگ یہی در حقیقت مذہب کا خلاصہ ہے. یعنی اس دنیا میں مجھے کیا کرنا ہے، مجھے یہ جاننا ہے کہ شیطان میرا دشمن ہے اور یہ میری طرف آئے گا. یہ اسی طریقے سے میرے اوپر حملہ آور ہوگا جیسے میرے ماں باپ پر حملہ آور ہوا تھا، ابو الآبا پر حملہ آور ہوا تھا. یہ اسی طرح حملہ آور ہو. سورہ اعراف میں پڑھیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح تمہارا لباس اتروائے گا، اسی طرح جنس کے دائیات کو برانگیختہ کرے گا، اسی طرح تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. تمہارے اندر جو تقوی کا لباس ہے یہ اس کو اتروانے کی صحیح کرے گا.
اور یہ چیز جو ہے اس چیز کو گویا ایک کشمکش میں ڈال دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو وہی ختم کر دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے انسان کو امتحان کے لیے بنایا ہے تو امتحان کے داعیات کے لیے یہ ضروری ہوا کہ وہ اس کشمکش سے گزرے. تو شیطان کے خلاف جنگ دو لفظوں میں یہی حقیقت میں مذہب کا پیغام ہے. ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے. اس میں ہم رحمان کی طرف کھڑے ہیں، مقابل میں شیطان ہے، ہم رحمان کی طرف کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں پیغمبروں کی زبان سے، من انصاری اللہ، کون اللہ کا مددگار بن کے اٹھتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہاں الفاظ کیا ہے کہ نحن انصار اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑے ہو کر شیطان کے خلاف جنگ کرنا، یہی ہمیں گھر میں کرنا ہے، یہی ہمیں باہر کرنا ہے، یہی منڈی میں کرنا ہے. وہ آئے گا کہے گا کم تولو، وہ آئے گا کہے گا بدماشی کرو، وہ آئے گا کہے گا لوگوں کا حق کھاؤ، وہ آئے گا کہے گا لوگوں پر زیادتی کرو، وہ آئے گا اور کہے گا آ کر لوگوں کو سیاست میں اور معیشت میں دھوکے دو. یہ سارے کام وہ کرے گا، اور کرے گا تو ہمیں اس کی اس طاقت کا مقابلہ کرنا ہے. وہ جب جس چیز کی طرف بلائے گا ہمیں یہ کہنا ہے کہ نہیں، ہم اپنے پروردگار کے بندے ہیں، ہم تمہاری طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ کشمکش ہے، اس کو انسان کے ذہن میں زندہ کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے یہ حج اور عمرے کی عبادت لازم کی گئی ہے. حج کیا ہے؟ یہ شیطان کے خلاف کشمکش اور جنگ کی تمثیل ہے، اور اس میں بالآخر ہم جا کے اپنی جان کی نظر پیش کرتے ہیں. گویا اس بات کا علامتی اظہار کرتے ہیں کہ پروردگار شیطان کے خلاف اس جنگ میں ہم سے اگر یہ مطالبہ کیا گیا، رحمان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا، آپ کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اپنی جان بھی قربان کر دو، تو ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے یہ نظر کی تمثیل بن گئی ہے. نظر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی ہستی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. مال پیش کرتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کی صورت اختیار کر لیتا ہے. جان پیش کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر وقت آپ جہاد کے میدان میں نہیں اترتے، ہر وقت آپ جان نہیں دیتے، لیکن اس جذبے کو زندہ رکھنا کہ شیطان کے خلاف کشمکش میں اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہہ کے جان بھی دینی پڑی تو میں دے دوں گا. یہ کہا ہے نا ایک موقع کے اوپر صحابہ کرام کے لیے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے جان و مال جنت کے عوض خرید لیے. ایک طرف جنت ہے، اللہ کی آواز ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اور دوسری جانب شیطان نے جو کشمکش برپا کر رکھی ہے وہ ہے. تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ رحمان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس چیز کو تازہ رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے، ذہن میں اور شعور میں زندہ رکھنے کے لیے آپ کو بار بار توجہ دلائی جاتی ہے، اور یہ توجہ دلانے کا عمل ہر انسان کی زندگی میں ایک ہدف بن جاتا ہے جب آپ حج کی عبادت اس پر فرض کرتے ہیں. یعنی اب مجھے اس کے لیے جانا ہے، اور وہاں جا کر یہ پوری تمثیل ہے. آپ جب پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے، کس خوبصورتی کے ساتھ ہم جنگ کرتے ہیں. یعنی علامتی طور پر جہاد اور جنگ کو، شیطان کے خلاف جنگ کو ممثل کر دیا گیا ہے، اور آخر میں گویا اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، علامتی طور پر پیش کر دیتے ہیں. قربانی اصل میں اس کا منتہا کمال ہے. یہ جو فلسفہ حج آپ نے بھی بیان کیا، میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو اس وقت مسلمان موجود ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں 20-25 لاکھ لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور صدیوں سے جمع ہو رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج کا جو فریضہ ہے وہ انجام دیا جا رہا ہے. لیکن جو دوسری چیز محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ حج کا فریضہ مسلمان اپنے اوپر ایک قانونی پابندی کے طور پر کہ اگر ہم نے نہیں کیا تو اللہ ہمیں پکڑے گا، یہ جو شعور ہے کہ جس شعور کے ساتھ آپ نے جانا ہے، جس آپ نے فرمایا نظر کی تمثیل ہے، شیطان کے ساتھ جنگ کی مشق ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے خود بھی حج کیا ہوگا، مجھے تو بھی اللہ نے موقع نہیں دیا، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی تعداد انسانوں کی وہ اس سے بالکل غافل ہے. یعنی وہ حج کو محض چند فقہی قسم کی عبادات کا مجموعہ سمجھتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ لوگ اس فلسفہ حج سے غافل ہو گئے؟ یہ معاملہ آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو کیا صرف حج اور عمرے کے ساتھ ہے؟ قربانی کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ بھی یہ صورتحال ہے. اس کے بارے میں بھی ہم بچوں کو یہی بتاتے ہیں کہ یہ ایک فرض ہے جو تمہیں ادا کرنا ہے. یعنی میرے اندر اپنے پروردگار کی طرف
کیا میلان ہونا چاہیے، کیا محبت ہونی چاہیے، اس کی معرفت کے کیا نتائج نکلنے چاہیے، میں اس کو پہچان لوں تو میرا کیا رشتہ وجود میں آنا چاہیے، یہ چیز آپ کے اندر اگر موجود ہو تو آپ کا اس طرف بڑھنے کا معاملہ ہی بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایک اطاعت کا پیراڈائم بن گیا، بس اللہ کا حکم ہے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اللہ کا حکم تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہے، یعنی سارا دین اللہ ہی کا حکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں وہ حکمت کیا رکھی ہے، اس کے کیا اسرار ہیں، ان کو سمجھنا، ان کو جاننا، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ ہمارے ہاں جن علماء نے اس پر کام کیا ہے ان کے کام کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ ہیں جن کی حجت اللہ البالغہ ہے، تو اس میں وہ یہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا اسرار ہیں، کیا حکمتیں ہیں جو عبادات میں اللہ کے دوسرے احکام میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ قرآن مجید جگہ جگہ ان کو خود نمایاں کرتا ہے، جیسے میں نے ابھی نماز کی مثال دی، روزے ہی کو آپ دیکھ لیجئے، یعنی آیت شروع ہوتی ہے جس میں روزے کی فرضیت کا حوالہ دیا گیا ہے، تو لعلکم تتقون، یعنی اس کا ایک مقصد بتایا گیا ہے، وہ مقصد متعین کیا گیا، پھر اس کے لیے خاص فضا ہے، اس کو اس سے متعلق کیا گیا، یعنی وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے رمضان کا مہینہ۔ تو ایسے ہی جب ہم حج پر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ عبادت کا منتہا کمال ہے، یعنی پرستش، اطاعت، اور اس کے بعد اپنے آپ کو نظر کر دینا، تو یہ نظر کی تمثیل ہے، یعنی اس کا علامتی اظہار ہے، ایک سمبولک ایکسپریشن ہے اس کا۔ ٹھیک ہے ہم سے، اچھا آپ نے بھی فرمایا تھا ہم سے کہ یہ جو دنیا کا یہ خطہ جس کو خاص کیا گیا تھا اور جس کے بعد جہاں پر خدا کا معبد تعمیر ہوا، تو جغرافیائی لحاظ سے بھی وہ درمیان میں ہے، موسم کے لحاظ سے بھی وہ ایک نہ بہت سردی ہے نہ بہت گرمی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں تو جب آپ تصور لاتے ہیں خدا کی عبادت گاہ کا، تو جب ہم دیکھتے ہیں تصاویریں تو وہاں تو بلند و بالا عمارتیں، 5 اسٹار ہوٹل، اور پھر حج کے پیکیجز بھی اب سننے میں آتے ہیں، لاکھوں روپے کے پیکیجز ہیں، اور انواع و اقسام کے کھانوں کی فہرستیں ہیں، اور ایک جس کو لگتا ہے کہ ایک ٹورزم ہے جو اس سے ڈیولپ ہو گیا ہے۔ تو سوال میرا یہ تھا کہ جو آپ نے بات کی تھی کہ جس مقصد کے لیے اس جگہ کو خاص کیا گیا تھا، وہ مقصد تو اس وقت پورے اس جو ریچول کی ادائیگی ہے اس میں تو وہ فوت ہوتا نظر آتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا کو تو آگے بڑھنا ہے نا، یعنی شہر تعمیر ہوں گے۔ جس زمانے میں مکے میں یہ معبد بنایا گیا، اس وقت کا جو کچھ تمدن تھا اس کے لحاظ سے وہاں مکانات بنے ہی ہوئے تھے، بعد کے زمانوں میں اس میں تبدیلی اور تغیر بھی ہوتا رہا، لیکن جہاں تک حج کا تعلق ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، اس میں سوائے اس کے کہ کچھ ضروری سہولتیں بڑے ہجوم کے لیے پیدا کر دی جائے، بالعموم اس چیز سے اجتناب کیا جاتا ہے، اور اگر اس معاملے میں کوئی تجاوز ہوا ہے تو اس کو ختم بھی کر دینا چاہیے، یعنی وہاں کی فضا وہی رہنا چاہیے۔ جیسے آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس میں چونکہ جہاد کو سمبلائز کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے جس طرح کے ایک مجاہد اپنا اسلحہ سنبھال لیتا ہے، یہاں پڑاؤ کرتا ہے، وہاں پڑاؤ کرتا ہے، بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، کامیابی کے لیے اللہ کے حضور میں عرضداشت پیش کرتا ہے، وہ پوری فضا ایسی ہی رہنی چاہیے اور ممکن حد تک اس کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن چونکہ یہ سب کچھ سمبولک ہے، علامتی ہے، تو علامتی چیزوں میں یہ تقاضا تو نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس کو اسی جگہ قائم رہنے دیں، اس کی اصل روح کو پیش نظر رکھ کر اب چونکہ لاکھوں لوگوں کو جانا ہوتا ہے تو کچھ سہولتیں ناگزیر ہو جاتی ہیں، اس میں بعض اقدامات میرے لیے بھی تشویش کا باعث بنے۔ مثلا حرم کے گرد و پیش میں جس طرح کی عمارتیں بنائی گئی ہیں، اگر اس کا نقشہ کچھ دوسرا ہوتا تو بہت اچھا، کہیں فاصلے پہ ہوٹل بنا، بہت فاصلے کے اوپر رکھے جاتے ہیں، اس میں آپ ٹرین چلا دیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے۔ اس طرح کے معاملات میں ظاہر ہے میری ایک رائے ہو سکتی ہے، آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے، تاہم وہاں جو لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں انہوں نے اپنے لحاظ سے جو لوگوں کے لیے سہولتیں ممکن ہے وہ پہنچانے کا اہتمام کیا ہے، ان میں ہم ان کو مشورہ ہی دے سکتے ہیں، ہمارے پاس تو اس کا اختیار و اقتدار نہیں۔ اچھا ہم صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم ملیشیا میں رہے، ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک یہ رواج ہے، یہ رسم ہے کہ لوگ جوانی میں اور بالخصوص شادی سے پہلے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج کریں، اور وہ پیسے بھی جمع کرتے ہیں، جو نہیں جمع کر پاتے وہ پھر زندگی بھر پیسے جمع کرتے ہیں اور حکومتیں تعاون کرتی ہیں۔ حج کا یہ جو فلسفہ آپ نے بیان کیا، اس کو سامنے اگر میں رکھوں تو آپ کے نزدیک ایک بندہ مومن کو زندگی میں یہ ارادہ اور نیت اور قصد کرنا کس عمر کے حصے میں چاہیے کہ وہ جائے اور حج ادا کریں؟ میرے نزدیک تو جیسے ہی آپ کے اندر مذہبی شعور پیدا ہو گیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا، اس کی سچی معرفت پیدا ہو گئی، تو آپ کا پہلا ہدف ہی یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو نظر کر رہا ہوں،
دین کی حقیقت یہی ہے. یعنی اسلام کیا ہے؟ اسلام نام ہے اپنے پروردگار کے حضور اپنے آپ کو حوالے کر دینے کا. حضرت ابراہیم نے اسی تعبیر کو بیان کیا کہ اسلمت لرب العالمین. ہمارے ہاں اسلام، مذہب، دین یہ در حقیقت ایک میراث ہے جو منتقل ہو جاتی ہے. شعوری طور پر آپ دین کو قبول کریں گے تو پھر آپ یہیں سے ابتدا کریں گے کہ اصل میں نے اپنے پورے وجود کو اپنے رب کے حوالے کیا ہے. تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگر پرستش کا موقع ہوگا تو سر جھکا دیں گے، اگر اطاعت کا موقع ہوگا تو یہ کہا جائے گا کہ کھانا پینا بھی بند کر لو تو ادنا تردد کے بغیر بند کر لیں گے. اگر یہ کہا جائے گا کہ اپنے مال میں سے اتنا حصہ ہماری نظر کر دو تو بغیر کسی تردد کے، توقف کے آپ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اسی طرح جب آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ایک صدا ہے جو بلند کی گئی ہے، اس میں پروردگار کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اذن فی الناس، لوگوں کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ وہ حج کے لیے آئے اور آ کر یہ عبادت اور اس کے مراسم بجا لائیں. تو آپ بچپن ہی سے یا جب بھی شعور کی عمر کو پہنچیں گے تیاریاں شروع کر دیں گے. یہ دیکھیے کہ جن لوگوں کے ہاں مذہبی شعور یا احساس ہوتا ہے بالکل اسی طرح تیاری کرتے ہیں. یعنی بوڑھے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت جا کے کہیں موقع ملے، لیکن دو پیسے جمع کر کے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے لیے کچھ اثاثہ جمع کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر موقع ملا تو ہم خدا کے گھر میں جائیں گے اور وہاں جا کر اپنے آپ کو پیش کریں گے. تو یہ تو جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتے ہیں تو پھر اس تعلق کا فطری ظہور ہے. لیکن اگر یہ چیز نہ ہو کہ ایک فریضہ ہے جو ادا کرنا ہے تو آپ کے جذبات بالکل اور ہوتے ہیں. اچھا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں موجودہ دور کے اندر ٹیکنالوجی نے بھی ترقی کی ہے. کچھ سیمولیٹرز بنائے گئے ہیں جن میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ جب وہ سفر کریں حج کا تو اس سے پہلے وہ واقف ہوں کہ وہاں پر جو مقامات ہیں وہ کہاں پر ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ یہ صرف جو سفر ہوتا ہے حج کا، یہ محض مذہبی جو اعمال ہیں ان کی انجام دہی نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل ایک ٹریول بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ کبھی ملک سے نہیں نکلے ہوتے اور حج پہ پہلی دفعہ جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم جو ہمارے حاجی ہیں ان میں سیوک سینس ڈیولپ کریں، ان کو ہم بیسک لینگویج کی سکلز دیں، ہم ان کو بتائیں کہ سائن بورڈز کیسے پڑھنے چاہیے؟ کیونکہ ہمارے جو بر صغیر کے بالخصوص حاجی ہیں جب یہ وہاں جاتے ہیں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے آگاہ نہیں ہوتے. آپ نے خود بھی حج کیا ہے، آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے اس حوالے سے؟ نہیں، یہ بہت ضروری چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جمع ہونا ہے. ہر عمر کے لوگ ہوں گے، ہر قوم کے لوگ ہوں گے. وہ سب لوگ جب وہاں جمع ہوتے ہیں تو بڑے حادثے پیش آ جاتے ہیں. خود میں نے پہلے حج کے موقع پر یہ دیکھا کہ بعض لوگ ہیں وہ اپنا مکتب بھول گئے، گلیوں میں پھر رہے ہیں. عورتیں ہیں ان کو 2 لفظ نہ عربی کے آتے ہیں نہ انگریزی زبان کے آتے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اب کہاں جائیں. آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہم کہاں تھے، کہاں سے نکلے ہیں. تو اس لیے یہ تربیت تو بہت ضروری ہے. آپ نے ایک دوسری جگہ پر جانا ہے، خاص طور پر جو لوگ پہلی مرتبہ جاتے ہیں ان کے لیے تو سب کچھ اجنبی ہوتا ہے. بہت سے ایسے لوگ آپ کے ملک میں ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کبھی جہاز نہیں دیکھا ہوتا، کبھی اس طرح کا سفر نہیں کیا ہوتا، اس طرح ایئرپورٹس پر نہیں اترے ہوتے. تو ان کو اس کی تربیت دینا یہ بہت ضروری ہے. اور اگر کوئی اس طرح کا اہتمام کیا جائے کہ وہ گلیوں کو جان سکیں، راستوں کو جان سکیں، جو مکاتب بنائے جاتے ہیں وہ حرم سے کیسے متعلق ہوتے ہیں ان کو جان سکیں، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا. ان کی تمام توجہ وہاں عبادت پر مرکوز ہوگی. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہاں جانے کے بعد آدمی کا سارا وجود حرم سے متعلق ہو جائے. یعنی وہ جہاں وہاں جائے، وہاں بیٹھے، وہاں نمازیں پڑھے، وہ حرم کو دیکھے اور اس کے بعد جو مناسک ہیں ان کو ادا کرے. ساری توجہات کا مرکز وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے خرچوں سے آپ کو نجات ہو جائے. تو یہ تو میرے نزدیک بہت ضروری ہے. مجھے تو اپنے حج کے دوران میں بعض ایسے واقعات پیش آئے کہ جن میں بہت افسوس ہوا مجھے کہ یہ لوگ بیچارے بوڑھے لوگ ہیں، بیمار ہیں. اور ہمارے یہاں ہوتا بھی یہی ہے کہ جوانی کے زمانے میں لوگوں کو یاد نہیں ہوتا اور عام طور پر اولاد بھی یہ دیکھتی ہے کہ اچھا والدین بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کو حج پر بھیج دیا جائے. دوسرے ملکوں میں، ملیشیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اچھی عمر میں کریں، لیکن جب بھی کریں اس کے لیے یہ تربیت بہت ضروری ہے. آپ نے غسل خانوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، پانی کا استعمال کیسے کرنا ہے، دوسروں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی. یہ سب چیزیں ہمارے دین کا تقاضا ہے. یہ سکھانی چاہیے ہر آدمی کو. آپ کا وجود دوسروں کے لیے آزار کا باعث نہ بن جائے اور نتیجے کے طور پر خود آپ کسی مشقت سے دوچار نہ ہو جائے. دونوں چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ہم سب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اکرام، آج ہم نے حج کا پس منظر، حج کی عبادت کا جو فلسفہ ہے، اس کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے، اس کو ابتدائی طور پر اجمالاً جاننے کی کوشش کی.
لیکن یہ ضروری ہے کہ حج کے مناسک میں سے ایک جو ریچول ہے اس کو اس حکمت اور فلسفے سے کنیکٹ کر کے بھی سمجھا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اس مشق سے گزارنا چاہتے ہیں جو شیطان کے خلاف جنگ کی ایک تمثیل ہے۔ اگر آپ کو پروگرام اچھا لگا ہو، فیڈ بیک دیجیے گا IH@duniatv.tv پر۔ میزبان محمد حسن الیاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔